أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی دا بٹکلیز کے پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا استقبال ہے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بٹکل کے ایک عظیم شخصیت جناب ڈی اے عبدالحمید صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اپنے خاموش خدمات سے اور جامعہ اسلامیہ وغیرہ کے لیے بہت کچھ اپنی طرف سے کیا ہے. آج ان سے ملاقات کرتے ہیں آمنے سامنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی میری اور آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں پر حاصل کی؟ میری پیدائش بھٹکل میں خلیفہ محلے میں ہوئی. ہندارے گھر تھا، ہمارے ماں کا گھر تھا. ہمارے نانا کی دکان کمٹے میں تھی، صدیق اسٹور. ہاں، تو انہی کے پرانے گھر میں میری پیدائش ہوئی. اور جب میں بڑا بھی وہیں پر ہوا. سامنے ہی ہمارے والد کا گھر تھا، ابورے، سمجھے نہیں. تو پھر ہم ابتدائی تعلیم یہاں کے ایلیمنٹری اسکول میں ہوئی بھٹکل میں. اس کے بعد 1 سال انجمن اسکول میں 1 سال تک میں پڑھا، اور میرے ساتھی سعید بھائی بھی میرے ساتھ تھے. تو دونوں کو ہمارے چچا اور ان کے بھائی ڈی ابوبکر اور ڈی اسماعیل نے ہم دونوں کو بمبئی لے گئے 1943 میں، سمجھے نہیں. 1943 میں لے کر گئے اور ہمیں وہی اسکول میں داخل کیا گیا. 1949 میں ہم لوگ SLC پاس کیے دونوں بھی. پھر ان کا کاروبار ترقی پر ہی شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب بس تعلیم تمہاری ضرورت نہیں تعلیم سیکھنے کی، تم لوگ دکان میں بیٹھو. اور ہم لوگوں کو دکان پر بٹھایا گیا، سمجھے نہیں. تو سعید بھائی نے سعید بھائی تھے جو تھے، انہوں نے داورس کالج میں 1 سال یا 2 سال انہوں نے کامرس کا ڈپلومہ حاصل کیا. مجھے موقع نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا. میں دکان پر ہی کام شروع کیا. 1949 میں ہم لوگ SLC پاس کیے سبھی نے دونوں بھی. اور پاس ہونے کے بعد ہم لوگوں کو دکان پر بٹھایا گیا. وہیں سے ہماری کاروباری زندگی شروع ہو گئی. ایز اے نوکر ہم لوگ کام شروع کیا تھا. 1961 میں ہم وہاں سے علیحدہ ہوئے. اور ڈی اے ابوبکر اسماعیل کی دکان تھی، انہیں وہیں پر دیا نوکری کی، وہیں پر نوکری کی 10-12 سال تک نوکری کی وہاں پر. اس کے بعد جب 1961 میں ہم لوگوں نے طے کیا کہ ابھی ہماری شادی بھی بہت جلد ہوئی تھی، بچے بھی جلدی ہوئے، اس لیے ہمارا خرچہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو 1961 میں ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ اپنے علیحدہ دکان کریں گے. 1963 جنوری میں ہم لوگوں نے ابوکو ٹریڈرز کے نام سے بھنڈی بازار میں بمبئی میں وہ دکان تھی. تمہارے والد جو تھے ان کے بازو میں دکان تھی، وہ عبدالقادر بادشاہ بادشاہ کمپنی. وہ تو پھر ہم لوگ وہاں پر کاروبار شروع کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ترقی کی. اور جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کون کیسا ہے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے شروع کر دیا. اور اس سے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ 1963 میں 1960 سے شروع گیا تھا کہ ہمارے بمبئی میں ڈی ابوبکر کے بڑا روم تھا ادھر بمبئی میں، ابھی بھی ہے وہ روم. تو وہاں پر وہ ہمارے ملپا علی صاحب اور جو جفری صاحب تھے آ کر یہاں پر، کیونکہ اس زمانے میں دینی تعلیم بھٹکل میں بہت کم تھی. اور ہمارے چچا ڈی ابوبکر نے یہاں تک کہا کہ ان کے بچپن میں بھٹکل میں عالم کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے ایک نکاح تک فسخ ہو گیا تھا. اتنی حالت خراب تھی بھٹکل کی دینی معاملے میں. تو ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ 2 آدمی جو ملپا علی صاحب اور جفری صاحب نے سادہ جفری نے بہت ہی سوچ سمجھ کر بہت ہی محنت کر کے انہوں نے یہ اسکول قائم کرنے کی کوشش کی. اور اس زمانے میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا ان کا، صرف ان کا ساتھ دیا ان 2 بھائیوں نے،
डी अबू बकर और डी इस्माइल ने उनका साथ दिया, भरपूर साथ दिया। उसके बाद मुनीर साहब उनके साथ आकर मिल गए, और फिर डॉक्टर हमारे उस्मान मास्टर साहब भी उनके साथ मिल गए। तो उन्होंने ऐसे 5 आदमी मिलकर उन्होंने मदरसा शुरू किया 1963 में। ये दीनी मदरसा जो कायम किया गया 1963 में कायम किया गया, समझे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा एक बच्चे को लेकर शुरू किया गया था, एक लड़के को लेकर मदरसा शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1400-1500 लड़के तालीम हासिल करते हैं उस मदरसे में, समझे ना। और इतना बड़ा कैंपस हो गया है कि मैं समझता हूँ साउथ इंडिया में कहीं भी इतना बड़ा दीनी मरकज़ नहीं होगा, समझे नहीं। खैर ये तो जामिया की बात हुई, आपसे पूछने वाला था, आपने खुद बता दिया। दूसरी बात ये है कि आप पहले मुंबई में आपने कारोबार शुरू किया, वहाँ से आप दुबई के लिए रवाना हो गए। तो ऐसा हुआ कि वहाँ जो डीए में कारोबार करते थे हम लोग, डीए में पूरा टोटल कारोबार अरबों का था। अरब लोग आते थे, माल खरीद करते थे, ऑर्डर देते थे, माल जहाज़ के थ्रू जाता था। फिर उसके बाद हम लोग अलग हो गए, तो हम लोग भी वही कारोबार शुरू किया दुबई में माल भेजने का। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी दुबई में कारोबार शुरू करें, नई नई पार्टियाँ दुबई में आए, वहाँ जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो 1963 में हमारे बड़े सईद मोहिद्दीन साहब, सईद दामूदी और गुलकदा सईद हुसैन दामूदी, हाँ ठीक है। तो दोनों भी वहाँ गए। ओल्डो सईद तो वापस आ गए फ़ौरन, लेकिन वे सईद हुसैन दामूदी जो थे गुलकदा वाले, वो वहीं रहे। और उन्होंने 1964 में वहाँ पर दुकान कायम की। अल्लाह चारों पार्टनर्स वहाँ भी शामिल थे। नाम बताइए सभी। पहले जो था इस्माइल दामूदी, वो वल्लो सईद, दूसरा वो सईद हकलो सईद जिसको सईद हुसैन दामूदी बोलते हैं, चौथा मैं था। तो चारों ने मिलकर भटकल में बम्बई में कारोबार शुरू किया। वही कारोबार हम लोगों ने दुबई में भी शुरू किया, और वही चारों कारोबार हम लोग 2007 में हमारे सईद जो वल्लो सईद था उसका इंतकाल हो गया। उस वक्त हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया। आप दोनों ही रह गए, और मैं सईद ही रह गया, सईद दामूदी साहब रह गए। आप दोनों अभी तो उनका तो लास्ट ईयर इंतकाल हो गया, बोला जनवरी 3 तारीख को गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल हो गया। फिर मैं अकेला बचा हुआ हूँ बस। खैर आपके एक साथी जो है आपको छोड़कर चले गए जी हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी है, और आप आज भी जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं, और 2-3 दिन पहले जामिया इस्लामिया के नायब सदर भी चुने गए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात है, आप एकेडमी से भी जुड़े हैं, अलीमिया एकेडमी से, वहाँ आपका ये कैसे हो गया? हमारे मौलवी इलियास साहब जो हैं वो बहुत डायनामिक आदमी हैं वो, और दूसरी बात है वो आदमियों को पहचानते भी हैं कि यह आदमी मेरे काम का है या नहीं है। तो उन्होंने दुबई आकर हम लोगों से बहस की, ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो हमें लगा कि ये आदमी कुछ काम करने वाला है, और ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो हम लोग दोनों भी उसके साथ जुड़ गए। हाँ, 2002 में 2001 में जब एकेडमी कायम हो गई तो हम दोनों भी उनके साथ जुड़ गए। फिर उन्होंने गनी साहब, पिचाउड़ गनी साहब भी हम उनके साथ थे। तो उन्होंने मिलकर फैसला किया कि ये एकेडमी के लिए कोई एक ज़मीन खरीद करनी चाहिए। तो और वो एकेडमी की बिल्डिंग भी मौलवी इलियास दुबई आए थे, एक हमारे अरब शेख ने उनको कुछ दिया, और एक हमारे दूसरे हिंदुस्तान के एक बड़े ताजिर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने भी उनको काफ़ी रकम दी, और उस रकम से और हमारी जो रकम से वो ज़मीन खरीद के की गई। और फिर वो अरब शख्स और ताजिर ने उनको बिल्डिंग बनाने के लिए भी उनको काफ़ी मुबलग दिया, समझे नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपने जामिया के लिए भी बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। अभी आपकी उम्र तकरीबन 92-93 साल है, लेकिन आप में वही जो जोश और जज्बा कायम है कौम की खिदमत करने का। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर भटकल में जवानी और अधेड़ उम्र में लोग काम करते हैं, लेकिन 60-70 के बाद जो है आदमी जो है अपनी खिदमत नहीं दे सकता या बिस्तर पकड़ लेता है। लेकिन आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत फिट है, इसका राज क्या है? मेरे ख्याल में इसका राज, सबसे बड़ा राज तो ये है कि ये अल्लाह ताला की देन है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैं यहीं पर नहीं, बैरून भटकल भी बड़े बड़े उलमा जो हैं उनसे मेरे ताल्लुकात रहे हैं, और उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं। मैं समझता हूँ उन दुआओं का असर है कि ये
میں اتنا کام کر رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی دعاؤں کا اثر ہے یہ۔ مولانا سمجھے مولانا ابوالحسن علی ندوی تھے، مولانا ابوالبرکات جو اندور والے تھے وہ بھی بڑے زبردست عالم تھے، مولانا معین اللہ صاحب تھے اندور والے تھے، اور بہت سے ایسے علماء ہیں جو بڑے بڑے علماء ہندوستان کے چوٹی کے علماء ہیں، ان کے ساتھ مجھے چھوٹا موٹا کام کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، بہت ہی دعائیں دی ہیں، بہت ہی دعائیں دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ کی مہربانی ہے بس، اور میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں حصہ۔ ہے آپ کا بڑکپن ہے، لیکن آج بھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ندوۃ العلماء اور وہاں سفر کر کے ان سے ملتے ہیں؟ ابھی تو میں سفر نہیں کر سکتا، میرے پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے تقریباً ابھی میں ندوے نہیں جاتا ہوں، لیکن میرا تعلق مولانا رابع صاحب سے ابھی بھی ہے، کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں، مولانا میرے لیے بہت دعائیں کرتے رہتے ہیں، سمجھے نا، مولانا رابع صاحب میرے لیے ذاتی تعلقات ہیں مولانا رابع صاحب سے، اور مولانا رابع صاحب جو ہیں میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور ایک نوجوانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نئے نسل کے نوجوانوں کو یا جو لوگ کام کر رہے ہیں، عہدیدار ہیں یا ذمہ داران ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے لیے بھی جو سوچتا ہوں وہی میں دوسروں کے لیے سوچتا ہوں کہ یہ کام جو ہے ہم یہ نہ سمجھ کر کریں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، بلکہ یہ سمجھ کر کام کرنا چاہیے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اصلاح دین کو فائدہ ہوگا اور قوم کو فائدہ ہوگا۔ میری سوچ یہی ہے ہمیشہ سے، پہلے سے ہی۔ جب 1973 میں 1983 میں جب حافظ بادشاہ صاحب 82 یا 83 میں دبئی میں آئے تھے انجمن کی اصولی کے لیے پہلے مرتبہ، تو انہوں نے اصولی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ان سے سوالات کرتے تھے، کیا کیا سوالات کرتے تھے، تو میں ان سے سب یہی کہتا تھا کہ دیکھو بھائی، یہ تم جو پیسہ کس لیے دینا چاہتے ہو، کیا دینا چاہتے ہو، یہ باقی بات ہے، تم یہ سوچ کر دو کہ یہ جو ہمارے قوم کے جو بچے ہیں یہ تمہارے پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے، سمجھے نہیں؟ بس یہ میں ہمیشہ یہی کہنے کا کہ ہم سے دوسروں کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ کرے ہم لوگ، یہی میرا مقصد ہے، اور کچھ میں کس کے لیے نام ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے اس کے لیے میں کبھی نہیں کرتا۔ اور ابھی بھی الحمدللہ جامعہ کے جتنے علماء ہیں ان سے سب سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، اور بیچارے میرے لیے ہمیشہ وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ میری صحت کا راز ہے، میری محنت کا راز ہے بس۔ میں بھی ہمیشہ کافی سالوں سے آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ نام کے لیے کام نہیں کرتے، کبھی کوئی میں نے نہیں دیکھا، اور آپ جامعہ پر ہی فوکس کر رہے ہیں، آپ دوسری جگہ بھی زیادہ نہیں، یہ پی ایس اور جو اکیڈمی ہے ان کے لیے بھی میں وہیں پر اس سے زیادہ تنظیم ہو، انجمن ہو، اس کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ دیتے ہو، لیکن وہاں پر آپ نہیں، انجمن کے لیے بھی میں بہت کوشش کیا ہوں، کام کیا ہوں انجمن کے لیے بھی، سمجھے نہیں؟ ابھی اس میں انٹرویو میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا، میں کام نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ وہاں پہ جو ہے جیسے جامعہ میں آپ عہدیدار رہے، وہاں پر جا کے آپ نہیں، وہ اچھی بات ہے۔ ایک آدمی اگر ایک ہی ادارے میں اگر ایک ہی اپنے لگن سے کام کرے تو اس کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ جو کام کیا ہے اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت عطا کرے، اور اسی طرح اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اور آپ کو جو ہے اسی طرح جو ہے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ہمیشہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی مصروفیات کے باوجود، اور آپ کو دوبارہ جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر بننے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اس لیے میں ان سے کہا کہ جب بھی دیکھیے مجھے نائب صدر مت کیجیے، کیونکہ میں آپ جتنے بھی شورا کے ممبر ہیں سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، سب سے کم تعلیم یافتہ میں شخص ہوں، سمجھے نہیں؟ مجھے مت کیجیے، دوسری کسی مناسب آدمی کو کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو ہونا چاہیے، بس میں مجبور ہو کر ہو گیا، نہیں تو میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں نائب صدر بنوں یا صدر بنوں، میری کچھ بھی خواہش بھی نہیں ہے یہی، میں کسی کے عہدے کے لیے یا نام کے لیے میں کام نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بس میرا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ بس آپ جیسے لوگوں کو اگر نائب صدر بنایا ہے تو آپ کی خدمات دیکھ کر ہی بنایا ہوگا، کیونکہ آپ کی قابلیت دیکھ کر ہی بناتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے جناب عبدالحمید دامودی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی اور تجربے کے بارے میں ہم سے اپنی باتیں شیئر کی۔
इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ऐसे जो लोग हैं जो हमारे कौम के लिए बेलौस खिदमत अंजाम देते हैं, हमारा मकसद यही है कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाना है और उनके तजुर्बात और उनके जो है जो काम उन्होंने किया है आपके सामने रखना है। मैं अब्दुल बासित इक्केरी वीद बटकलीस की तरफ से अपने साथी करावली न्यूज़ नेटवर्क के नसीमुल गनी शाबंदरी साहब के साथ आपसे विदा लेता हूँ और अगले हफ्ते किसी और मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ हाजिर होंगे। आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए और दूसरे हर ग्रुप में शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।